بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, پاکستان کی ایک عرصے سے کوششیں ہیں سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اپنے روابط بڑھانے کی, اور وزیر اعظم پاکستان نے حالیہ دورہ کیا ہے آذربائیجان اور ازبکستان کا. اس دورے کے کیا فوائد ان ممالک پہ ہونے جا رہے ہیں اور پاکستان کو ان کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے, اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے. مشہور اکنامک جرنلسٹ ہیں, سینٹرل ایشین امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں. شمس عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شمس صاحب, ویلکم ان دا شو. تھینک یو سر, تھینک یو. شمس صاحب, ہم بات کریں گے ان ممالک کی جو کنیکٹیوٹی ہے, جو ٹریڈ ہے اور جو اکنامک بینیفٹ ہونے جا رہے ہیں اس دورے کے حوالے سے بھی, اور اوور آل جو کوششیں ہو رہی ہیں تعلقات کو بہتر کرنے کے بارے میں. تو اس پہ ہم بات شروع کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کی. دیکھیں, پرائم منسٹر ریسنٹ اب ٹو امپارٹنٹ کنٹریز کا انہوں نے دورہ کیا ہے. جو ازبکستان ہے, اس سے سینٹرل آف سینٹرل ایشین, بگیسٹ پاپولیشن, اینڈ دی سیکنڈ ون از کوکس کنٹری ہے آذربائیجان. اٹس اے کیسپین کنٹری, کیسپین سی کے ساتھ ہے. تو پاکستان ہمیشہ, ابھی دنیا میں دیکھیں گلوبلائزیشن ہے لیکن ریجنل بلاکس بڑے مضبوط ہیں. جس طرح آسیان کی مثال ہے آپ کے سامنے, یورپین یونین کی مثال ہے. اب دے آر دی بگیسٹ بلاک, اور پاکستان کا یہ ڈریم ہے کہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی بڑھے, اور ہم اپنا ریجن جو ہے یہ 5 سینٹرل ایشین کنٹریز انکلوڈنگ آذربائیجان, دے آر 6, اور ان کے ساتھ ہم فیوچر میں ہم اپنی کنیکٹیوٹی بڑھائیں. یہ سارے لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں, ان کے پاس سمندر نہیں ہے. ان کے پاس بہت اچھا آپشن ہے پاکستان کا گوادر اور کراچی, اور یہ ممالک بھی چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر ہم پاکستان جیسے ملک کو, ایک بڑا ملک ہے, ساؤتھ ایشین کنیکٹیوٹی بھی ان کی امپروو ہوگی. اور پاکستان کا یہاں یہ انٹرسٹ ہے کہ نہ صرف یہ کہ سینٹرل ایشیا اور آذربائیجان کی منڈی, بلکہ تھرو پاکستان دیس یہ رشیا اور ٹل ٹو یورپ پاکستان ان فیوچر کنیکٹ کرنا چاہتا ہے. وہ ممالک گرم پانیوں تک پہنچے جی, اور جو ایک پرانا ماضی کا بھی وہ وارم واٹر تھیوری, جی ہاں, وہ بھی ایک فنامنا تھا. جی جی, اور ہمیں اس کنیکٹیوٹی سے ہمارے بھی فوائد شامل ہیں. جی جی, سیم ظاہر وارم واٹر پاکستان کے پاس ہیں, اور لیکن پرابلم رشیا کا تھوڑا سا, اس کا سی جو تھے وہ زیادہ, اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ 6 منتھس کے لیے سال میں یوز ہوتے تھے. لیکن سینٹرل ایشیا اینڈ آذربائیجان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس سی نہیں ہے, یہ لینڈ دے آر دی لینڈ لاک اسٹیٹ, اور ان کے پاس آپشن پاکستان کا بڑا اچھا ہے. ہمارا گوادر کی گہرے پانی کی بندرگاہ ہے, اور ان فیوچر افغانستان سٹیبل ہوتا ہے تو ریجنل کنیکٹیوٹی میں بہت ساری چیزیں ہیں. آلریڈی ایئر لنک تو ہمارا اور آذربائیجان کے درمیان پاکستان کے 3 شہروں لاہور, اسلام آباد اور کراچی کے درمیان آلریڈی فلائٹ آپریشن شروع ہوئے ہیں, اور ریسنٹلی ریزیوم ہوئی ہے فلائٹ ہماری تاشکند کے ساتھ بھی, ازبکستان کے ساتھ بھی. لاسٹ سپٹمبر میں لاہور سے تاشکند جاتی ہے, اور ایک فلائٹ اس میں اگر سینٹرل ایشین کنٹریز میں مزید ہم کہہ لیں دوشنبے بھی جاتی ہے. تاجکستان اس سے نیئرسٹ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری ہے اس میں بھی جاتی ہے. تو یہ تو ہوگی ایئر کنیکٹیوٹی. اس کے بعد ریل اینڈ روڈ کا کانسیپٹ ہے, تو ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ ہے جو کہ $7 بلین کا ہے, جس میں ریسنٹ جو پرائم منسٹر نے دورہ کیا ہے, ٹرانس افغان جو ریجنل پروجیکٹ ہے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اس پہ بات چیت ہوئی ہے, اور یہ آلریڈی ترمز مزار شریف اینڈ دین ٹو پشاور, یہ اس کی کمپلیشن کی بھی بات ہو رہی ہے, اور اس پہ کافی میرے خیال میں ان کے درمیان سیر اصل بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ ریجنل ٹریڈ میں جو اہم کمپوننٹ ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. ٹرانزٹ ٹریڈ میں ہم ازبکستان کے ساتھ PTA پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں, جس میں ٹیرف لائن ٹریڈ کی طرف آتے ہیں. اب دوسرا ریجنل ٹریڈ میں ہی اگر آذربائیجان کے ساتھ $2 بلین کا ریجنل کنیکٹیوٹی میں جو ہمارا ریلیجیس آسپیکٹ ہے, جو ہمارے کلچرل آسپیکٹس ہیں, جی یہ کس طرح ان پہ بینیفٹ آئیں گے؟ جی دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو میں دونوں کنٹریز پہ جاؤں گا. اگر ہم اس پہ جائیں, ازبکستان پہ جا رہے ہیں, تو سمرقند, بخارا, کھیوا ہسٹوریکلی یہ بڑی اہم جگہ ہیں مسلمانوں کے لیے. یہاں بڑے بڑے اولیاء بھی گزرے ہیں, اور یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اولڈن سلک روٹ ہے. اگر آپ سمرقند, بخارا آنورڈ, تو پاکستان کے ساتھ ان کی تاریخی 300-400 سال سے ان کی پاکستان کے ساتھ تجارت ہے. اسی طرح آذربائیجان کی جو تجارت ہے پاکستان کے ساتھ کئی سال پہلے, نظامانی اسٹریٹ کی آپ کہیں کہ وہاں ہمارے جو ملتان کے جو تھے ہمارے ٹریڈرز تھے, یہ وہاں آذربائیجان میں تقریباً کئی 100 سال پہلے, اور اسی کی ریفلیکشن ہوگی بوتھ آف دی ریلیشن بٹوین دی بوتھ آف دی کنٹریز کی. جب کہ میلوڈی کو رینوویٹ کریں گے, میلوڈی فوڈ اسٹریٹ کو آذربائیجان, اپریل میں اس کی انوگریشن ہو رہی ہے, تو وہی چیزیں جو آپس میں ہمارے ہسٹوریکل لنکس تھے اس کو وہ ریفلیکٹ کریں گے یہاں, کہ کس طرح دونوں ممالک کے جو تاجر تھے وہ آپس میں تجارت کرتے تھے, کس طرح ہم آذربائیجان میں
اور کس طرح ہم ازبکستان میں سمرقند ہو گیا، بخارا ہو گیا، اور یہ اسپرچول لنک ہے، بڑی بڑی اولیاء کے مزار ہیں، وہ چیزیں ریفلیکٹ کری ہیں. اس کے بعد تجارت ہے، اور اولڈن سلک روٹ میں ہم ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے. یہاں سے پاکستان سے جو اولڈن ہندوستان تھا، اس سے زیادہ تر مسالے کے جو بزنس مین تھے، جو اسپائسز کے بزنس مین، یہ جاتے تھے اور یہاں سے اسپائسز لے کے جاتے تھے، اور یورپ اور چائنا اور دین ادر کنٹریز. یہ تاریخی پہلو موجود ہے، اور ریلیجیسلی بہت ساری ہماری اٹیچمنٹ ہے. شمس عباسی صاحب، بائی لیٹرل ٹریڈ میں آذربائیجان اور ازبکستان کے ساتھ پاکستان کیا بہتری لے جانے جا رہا ہے اپنے تعلقات میں؟ اور پریفرنشل جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے پی ٹی اے، وہ تو پہلے سے موجود ہے، اب ایف ٹی اے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. کتنا کام ہوا ہے، کتنا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں سر، آلریڈی اگر ہم بائی لیٹرل ٹریڈ میں پوٹینشیل کی بات کریں تو پوٹینشیل تو بلینز آف ڈالر کا ہے، لیکن اس وقت ازبکستان کے ساتھ ہمارا 104 بلین کا اراؤنڈ اس پورا ٹریڈ آ رہا ہے، اراؤنڈ نہیں سوری 400 ملین پاکستان، اور اس کے ساتھ اور ازبکستان کے ساتھ ملین، ناٹ بلین، ملین 400 ملین. اور ہمارا جو ٹریڈ جو آذربائیجان کے ساتھ اٹس اونلی 40 ملین. آپ کے لیے بڑی اچنبے کی بات ہوگی. ہمارا جو 32 ایئرز کا ہمارا جو سفر ہے، وہ اتنا عام طور پہ آذربائیجان کے سفیر ہیں خضر فراد یوف، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے. اور ان میں آلریڈی انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے ریسنٹ پرائم منسٹر کے دوران جو ہمارا جو دورہ ہوا ہے، اس میں انہوں نے $1 بلین کا اس کے ساتھ آذربائیجان کے ساتھ کہ ہم نیکسٹ 5 ایئر میں سے مینی فولڈ انکریز کر کے $1 بلین تک لے جائیں گے. اور ازبکستان کے ساتھ $2 بلین تک کا انہوں نے ریسنٹلی یہ ٹارگٹ سیٹ کیا نیکسٹ 5 to 6 ایئرز، یہ $2 بلین تک. اب اگر یہ انکریز ہوں گے تو اس کے انیبلرز کیا ہیں؟ اس کے انیبلرز ہیں ٹرانزنٹ اور بائی لیٹرل ٹریڈ. ٹرانزنٹ اور بائی لیٹرل ٹریڈ میں کیا کیا آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ پی ٹی اے کریں. کسی بھی ملک کے ساتھ سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح ریسنٹ یو ایس ٹیرف اٹھا رہا ہے چائنا کے ساتھ، ٹیرف اسی پہ آ رہا ہوں، تو ٹیرف آپ جب انکریز کریں گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر آئے گا نہ گورنمنٹ سیکٹر آئے گا. تو آذربائیجان نے ریسنٹلی ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے، انہوں نے ٹیرف چاول پہ آپ کا ٹیرف میرے خیال میں کمپلیٹ ویو کر دیا ہے، زیرو کر دیا ہے. تو یہ پاکستان کے ہاں، اور پاکستان کا آلریڈی جو چاول ہے میرے خیال میں یہ $4 بلین کو ٹچ کر جائے گا اس سال، آلریڈی 3.5 پہ جا رہا ہے. تو $4 بلین یہ ٹیکسٹائل کے بعد سیکنڈ بگیسٹ آپ کی انڈسٹری بن جائے گی، جسے گورنمنٹ ابھی تک انڈسٹری تسلیم نہیں کر رہی. اگر ہمارے چاول کو وہاں موقع ملتا ہے میکسیمم، تو یہ تجارت 500 ملین یا $1 بلین کی طرف سفر کرتے ہوئے 4 سے 5 سال لگیں گے. یہ ایک بگیسٹ ہے. اس کے بعد another enabler is جو ٹیرف کو کون سی چیز جو ٹیرف لائن کو گراتی ہے، وہ پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. اس کا جو بڑا جو ہے وہ ایف ٹی اے ہے. جی ہاں، فری ٹریڈ. آلریڈی ازبکستان کے ساتھ بھی، ہم آذربائیجان کے ساتھ بھی پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں، جس میں بوتھ آف دی سائڈ تقریباً 50 سے اوپر ٹیرف لائنز ہیں جو دونوں سائڈ نے. ٹیکسٹائل میں انہوں نے ٹیکنالوجی میں مختلف ڈاؤن کی ہیں، جس طرح آذربائیجان نے بھی پی ٹی اے میں آپ کو چاول بالکل ویو کر دیا. اور سب سے آپ کی سیکنڈ بگیسٹ اگر آپ کہیں کموڈیٹی یا انڈسٹری آپ کی چاول ہے، اب اگر اسے ایکسپورٹ انڈسٹری میں، ٹھیک ہے. اب اس میں فیوچر میں دیکھیں تو ایک اور اگر اسے مزید ایکسپینڈ کرنا چاہیں تو دنیا لبرلائز کر رہی ہے ٹریڈ، اور ٹریڈ لبرلائز کر رہی ہے تو ود ان دی یورپین یونین آپ دیکھیں میکسیمم یورپین یونین ود ان دیم دے آر ڈوئنگ ٹریڈ. آسیان سب سے پہلے وہ اپنے ریجن میں دیکھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں تقریباً 4 ٹریلین کی تقریباً اکانومی بن چکی ہے پوری آسیان. اسی طرح آپ یورپین یونین کو دیکھیں، دے آر دی مور دین دی آئی تھنک سو 10 ٹریلین اکانومی، اور ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز کا پوٹینشیل ہے، اور ہم $1 کے لیے ایفرٹ. اور پاکستان کا یہ پرابلم ہے، آپ یورپ کو چیزیں بیچ رہے ہیں، اب ساؤتھ آپ مطلب دیکھ لو ڈائیورسفیکیشن آف مارکیٹ جو ہے، ڈائیورسفیکیشن آف کموڈیٹی ہے، اس میں ڈائیورسفیکیشن میں وائی ناٹ چوز دس نیئرر کنٹری کہ جہاں ٹرانزٹ ٹریڈ میں آپ ایک ٹرک پہ آپ ایک یہاں سے سامان لاتے ہیں، اور اگر وہ سموتھ جاتا ہے تو وہ میرا خیال ہے صبح نکلتا ہے تو شام یا اراؤنڈ 15 سے 18 گھنٹوں میں وہ جو لاسٹ کنٹری ہے جو قازقستان، اس میں پہنچ جاتا ہے. ازبکستان میں تو 3-4 گھنٹے 6 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. نیئرر کنٹری آپ کا تاجکستان ہے، اس میں ٹرانزٹ ٹریڈ انکریز ہوگی. تو فری ٹریڈ ایگریمنٹ از دی آئی تھنک سو نیڈ آف دی آور دونوں کنٹریز کے درمیان. اگر فری ٹریڈ دنیا ٹریڈ لبرلائزیشن کی طرف جا رہی ہے، یورپین یونین نے لوگوں نے ٹیرف گرا دیے ہیں، تو آپ کو جسے کہتے ہیں نا سینٹرلائز اپروچ ہوتی ہے، مارکیٹ
मार्केट अप्रोच, प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच, इसको ख़त्म करके तो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की तरफ जाना होगा और अलाउ करना होगा, तभी वो आपके पोर्ट कराची और ग्वादर के जो पोर्ट हैं वो उनमें अपना चांस अवेल करेंगे, वो यहाँ लोग आएंगे। वरना कंपटीशन में और भी कंट्रीज हैं जो चीज़ें ऑफर कर रहे होते हैं, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आप लिबरलाइजेशन करें, ट्रेड को ओपननेस करें और जो एग्रीमेंट्स की तरफ जाएं। और इसी में प्राइम मिनिस्टर जो दौरे में उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जो है ऑलरेडी अजरबैजान ने जो है ऑफर किया, उन्होंने कहा है कि जी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आप इसकी जानिब जाएं। इनिशियल लिस्ट मेरे ख्याल में दोनों के दरमियान शेयर हो गई है। इनिशियल लिस्ट के बाद जो है वो आपस में कमोडिटीज आपस में कंपेयर की जाती हैं कि जी आप हमें क्या दे सकते हैं, बड़ा सेक्टर कौन सा, फिर कमोडिटीज को कंपेयर किया जा सकता है कि जी आप हमें टैरिफ कहाँ से डाउन करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह का इन दोनों ममालिक के दरमियान हमारे ताल्लुकात हैं तो ये 3 से 4 राउंड्स में भी खत्म हो जाएगा, 1 ईयर और 10 मंथ्स में ये कंक्लूड होने के चांसेस। आपकी बात से जो मैं समझा हूं वो ये है कि एक ह्यूज पोटेंशियल मौजूद है और विल भी मौजूद है और एफर्ट भी हो रही है, और इंशाल्लाह इसको जब जैसे ही आगे बढ़ेगी तो एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है दोनों ममालिक के लोगों का और फ्यूचर में इकॉनमी ब्रॉडन होगी। तो जाहिर है सेंट्रल एशिया 80 मिलियन की मार्केट है अराउंड ऑल ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। 80 मिलियन की कंट्री 80 मिलियन पॉपुलेशन की मार्केट है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क रकबे के लिहाज से काजिकिस्तान मौजूद है, दुनिया का 9वां बड़ा मुल्क। इट्स अ फुल ऑफ एनर्जी। कैस्पियन और एलएलसी हैं यहाँ, वो दुनिया को 500 साल तक अगर पूरी दुनिया को वो गैस और ऑयल जो है वो पंप करते रहे तो उनके पास नहीं खत्म होगा। अजरबैजान, काजिकिस्तान, कैस्पियन कंट्रीज हैं। इसके साथ हमने एक टैपी डिस्कस किया था शायद आपके ज़हन में, तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, देन इंडिया इज देयर इफ इंडिया इज देयर। तो ये पाइपलाइन का एक कॉन्सेप्ट है। तुर्कमेनिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा गैस प्रोड्यूसर है। उसके बाद उज्बेकिस्तान है, इसके बाद दुनिया की 2nd बिगेस्ट गोल्ड माइन है आफ्टर यूएस। तो ये पोटेंशियल हैं अगर हम इनके साथ फ्यूचर में कनेक्ट करते हैं। और हम अभी बड़ी थोड़ी सी अमाउंट से इब्तदा करने जा रहे हैं। शम्स अब्बासी साहब, ओवरऑल मईशत पे हमारी इस कनेक्टिविटी का और ट्रेड का, जिन दोनों एस्पेक्ट को हमने डिस्कस किया, हमारी मईशत पे क्या असरात आ सकते हैं, किस तरफ हम और कितना हम आगे बढ़ चुके हैं और क्या हमें आगे बढ़ने के लिए मज़ीद करना है? देखें हमेशा ये जो गवर्नमेंट होती है PMLN की, जो इसके पायनियर थे सेंट्रल एशिया की तरफ, जो मॉडल था, जो डिज़ाइन था, जो ब्रेन चाइल्ड था, वो नवाज शरीफ का था। नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने सेंट्रल एशिया के साथ उनके ज़ाती मरासिम, इनके इस वक्त सेंट्रल एशिया का सबसे जो पुराना हुक्मरान अगर जिंदा है 1994 से जिसने स्टार्ट किया था, तो वो ताजिकिस्तान के सदर हैं रहमानायोफ। वो जो है बहुत बड़ी अली रहमानायोफ, वो इस वक्त जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं और वो ज़ाती दोस्त हैं नवाज शरीफ साहब के। उसके बाद ताजिकिस्तान के, उसके बाद उज़्बेकिस्तान के सदर है, उसके बाद शौकत मिर्ज़ायोफ अली, और इनके वालिद जो थे, इनके वालिद हैदर अली जो प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान के इलाम के, इनके जो वालिद थे वो नवाज शरीफ साहब के पर्सनल दोस्त थे। तो ये एक हिस्टोरिकल एक लिंक है, इसे रिवाइव कर रहे हैं शहबाज शरीफ दोबारा आके, और ये एक नई चीज़ है। और सेंट्रल एशिया हमारा जो रीजन है, आमतौर पे हम वी आर दी साउथ एशियन कंट्रीज, लेकिन हम हमेशा इधर ही हमारा नेचुरल जो रीजन है, जाहिर है हम एक उसमें आए हैं, क्या कहें आप, एक बंटवारे में या जिस तरह भी, लेकिन हमारा नेचुरल रीजन हिस्टोरिकली जो है वो यही बनता है नेचुरल रीजन। इसमें 5 सेंट्रल एशियन, उज्बेकिस्तान हो गया, काजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, और इंक्लूडिंग 6 अजरबैजान हो गया। ये 6 कंट्रीज जो हैं वो हिस्टोरिकल हमारे नेचुरल अलाइज हैं, और इन नेचुरल अलाइज के साथ कनेक्ट करते हुए इन फ्यूचर इनकी सिर्फ मार्केट, इनके नेचुरल रिसोर्सेज और इनकी जो आबादी है इसको मिला के, और इनका कनेक्शन वो ग्वादर की तरफ आएगा, ये मूव करेंगे, और इनकी जो चीजें, और इन फ्यूचर पाकिस्तान हब ऑफ द ट्रेड फॉर ग्लोबल ट्रेड। और इसके थ्रू आप क्या करेंगे, जब सारे कंट्रीज, क्योंकि सेंट्रल एशिया के साउथ ईस्ट के पास ऑप्शन नहीं है मिडिल ईस्ट के साथ, इनके साथ कनेक्ट करने के लिए, ओनली द पाकिस्तान ऑफर ग्वादर एंड कराची। जब ये इधर से कनेक्ट करेंगे, यहां से सामान आएगा, तो ये नॉट ओनली सेंट्रल एशियन मंडीज, कॉकस कंट्रीज, यूरो एशियन कंट्रीज, और देन यूरोप और टिल टू रशिया जाएगा।
پاکستان نہ صرف ایک راہداری بنے گا بلکہ پاکستان کو انٹرنل پاکستان کی ٹریڈ مینی فولڈ انکریز ہو جائے گی اگر یہ اوپننیس آتی ہے. ریسنٹلی گوادر میں فرسٹ انٹرنیشنل فلائٹ چلی گئی ہے اور گوادر آپریشنل ہو رہا ہے, اور ان کو بھی یہ انتظار ہے کہ جلد از جلد یہ چاہ رہے ہیں کہ گوادر کے ساتھ کنیکٹ کریں یا اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں, اور ان کا جو بوٹل نیک ہے, میجر بوٹل نیک جو ان کا ہے وہ ان کا لینڈ لاک ڈاؤن ہے, تو اسے یہ توڑنا چاہتے ہیں. اس میں ان کے پاس آپشن پاکستان ہے, اچھا آپشن پاکستان ہے ان کے پاس, اور اگر یہ بھی تیار ہے اور پاکستان بھی ریڈی ہے. اور ان فیوچر دیکھیں ریسنٹلی $2 بلین وہ اپنا آذربائیجان کے ساتھ ہوگی. $7 بلین کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ٹرانس افغان ریلوے جسے کہتے ہیں, ترمز مزار شریف ٹو پشاور, یہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. اگر یہ ریلوے لائن کنیکٹ ہو جاتی ہے تو ان فیوچر ہمارا جو ازبکستان ہے وہ سینٹرل آف سینٹرل ایشیا, and the Azerbaijan is a Caucasus country in between Europe and Central Asia, very important Caspian country. تو یہ میرے خیال میں کہ ایک ریولیوشنرائز ہو جائے گی آپ کی اکانومی میں, تو یہی کہوں گا. شمس عباسی صاحب, ابھی آپ بات کر رہے تھے میلوڈی مارکیٹ کی رینوویشن کے حوالے سے, اس پہ تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو. دیکھیں یہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں شاید ان کے اکنامک بہت بڑے لاؤڈ میسج نہیں ہوتے, لیکن جیسے آپ کہتے ہیں سمبولک کہتے ہیں, آپٹکس کہتے ہیں, وہ بہت بڑا وہ ہوتا ہے. اب ہسٹوریکل میں نے کہا کہ ہمارا یہ لنک تھا کہ ملتان کے جو تاجر تھے وہ 300 سال پہلے وہاں جاتے تھے, نظامانی اسٹریٹ, اور لاٹ آف ان کے فٹ پرنٹس آج بھی موجود ہیں. وہ آپ کو بتاتے ہیں بعض ملتان کے جو کوزین ہیں وہ وہاں سرو کر رہے ہیں. اور جب ایمبیسڈر وہاں گئے تو انہوں نے کافی چیزیں تلاش کی. ہم جب سملیرٹیز تلاش کرتے ہیں تو کافی چیزیں, وہ جو ہمارا ہسٹوریکل لنک تھا اس کو ریکنیکٹ کرنے کے لیے, ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے, اب جو آذربائیجان ہے جو کلیم کرتا ہے, جس نے ریسنٹ 44 ڈیز جو وار تھی اس میں پاکستان نے اسے کافی ہیلپ آؤٹ کیا, اور نوکارو کاراباغ کے جو علاقے تھے جو قبضہ ہوئے تھے وہ اس نے ری گین کیے, تو اس میں وہ پاکستان کو ریپے بھی, پاکستان ٹرکی کا جھنڈا وہاں بڑا پاپولر ہے آذربائیجان کے جھنڈے کے بعد, تو وہ اس کو ری گین کرنے کے لیے ہسٹوریکل لنکس کو اور پاکستان کو وہ میلوڈی مارکیٹ میں وہ آپ کے کلچرل سینٹر, اس کے بعد اس کو ماڈرنائز کر رہا ہے ان ماڈرن فارم, آپ کو نظر آئے گی. اپریل مڈ اور اینڈ اس کا انیگوریشن ہوگا, اور یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی کہ وہاں دونوں ملکوں کے وہاں چیزیں کوزین اور جائنٹ چیزیں نظر آئیں گی. اب ایک کمپلیٹلی ایک ماڈرنائز ٹریڈیشنل اور ایک نئی انوویٹو قسم کی آپ کو یہ فوڈ اسٹریٹ اور یہ مارکیٹ آپ کو ایک نئی طریقے سے نظر آئے گی. بہت ہی خوبصورت. اور باکو اسلام آباد کو جو سسٹر سٹیز کا کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے, کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی, سسٹر سٹیز کا تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کنٹریز کی جس طرح کے ہمارے بہت سارے سٹیز ہیں, جس طرح ایران کے ساتھ ہمارا ہے اصفہان اور لاہور کا ہے, اس طرح بہت سارے کنٹریز ہیں, اسلام آباد کے ساتھ استنبول کا ہے, اسی طرح اسلام آباد اور باکو کے درمیان جو ہے سسٹر سٹیز کا آپس میں, تو جو جن سٹیز میں سملیرٹیز, ان کی ڈیموگرافی یا ان کا کلچر ایک جیسا ہو, تو ان فیوچر یہ ہوتا ہے پورے یہ اس کے بعد ایئر پورا پلان ہوتا ہے, اس کی بزنس کمیونٹی آپس میں کنیکٹ کرتی ہے, اس کے اسٹوڈنٹس آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, اس کے کلچرل طائفے آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, گورنمنٹس اور پرائیویٹ سیکٹر آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں, ان کے درمیان جو ہے ایک کیٹلسٹ کا کردار ادا کرتا ہے. یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, اس ایگریمنٹ کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ایکٹیویٹیز جو ہیں ایئرلی پورے پلان دینے ہوتے ہیں, اور وہ شیئر ہوتے ہیں آپس میں, اور وہ جب شیئر ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپس میں ایکسیلریٹ کرتی ہیں, آپس میں بائیلیٹرل کلچرل ریلیشن, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں, اس کے ٹورزم آپ کا بڑھتا ہے, تو اکنامک ایکٹیویٹی تو ظاہر جنریٹ ہو رہی ہے. شمس عباسی صاحب, آپ نے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا, بڑی ہی مفید معلومات دی. میں ڈائلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. ناظرین, آذربائیجان اور ازبکستان پاکستان کے کلوز اور نیچرل الائیز ہیں. پاکستان اور یہ دونوں ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی نہ صرف ریجنل کنیکٹیوٹی کو بہتر کریں, تجارت کو مینی فولڈ انکریز کریں, اور اس کے اثرات ان کی اکانومی پہ بہت زیادہ بہتر آئیں گے, اور ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے اور ٹریڈرز کے لیے ایک بہت بڑا اپرچونٹی آگے ان کے سامنے آنے جا رہا ہے, اور اس کو حکومت پوری تندہی سے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. ڈائلاگ کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.